بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور نہایت ہی شفیق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30۔ آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ آیت کا ترجمہ: اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ حائل ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے۔ آیت کی تفسیر: یہ آیت روز قیامت نیک اور بد اعمال کے حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت کہتی ہے کہ تمام لوگ بلا استثناء جو بھی نیک اور بد اعمال انجام دے چکے اس دن موجود پائیں گے۔ بس فرق یہ ہوگا کہ نیک اعمال کو دیکھ کر نیکی کرنے والے خوش ہوں گے اور برے اعمال کو دیکھ کر برائی کرنے والے وحشت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ یہ ان سے دور رہیں۔ آیت میں لفظ امدہ جو استعمال ہوا ہے، لغت میں امدہ کا معنی ہے محدود زمانہ۔ ابدا اور امدہ یہ دو لفظ ہیں، اور ان میں فرق یہ ہے کہ ابدا غیر محدود زمانے کو کہتے ہیں اور امدہ محدود زمانے کو کہتے ہیں، اور اکثر اوقات امدہ انتہائے زمانہ کے مفہوم میں آتا ہے، اگرچہ بعض اوقات مطلقاً محدود زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اس آیت میں یہ معنی پیدا ہوتا ہے کہ گناہگار آرزو کریں گے کہ ان کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان زیادہ زمانے کا فاصلہ ہو، اور یہ اپنے کردار سے ان کی انتہائی بیزاری کا اظہار ہے، کیونکہ بیزاری کے اظہار کے لیے مکانی فاصلے کی نسبت زمانی فاصلہ زیادہ موزوں ہے، کیونکہ مکانی فاصلے میں حاضر ہو جانے کا احتمال زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ زمانی فاصلے میں اس کا احتمال بالکل نہیں ہے۔ مثلاً عالمی جنگوں کے دوران میں جو شخص میدان جنگ سے دور زندگی بسر کرتا تھا وہ بھی تھوڑا بہت پریشانی اور اضطراب کا شکار ضرور ہوتا تھا، لیکن جو لوگ زمانی اعتبار سے ان جنگوں سے دور تھے انہیں ان سے پریشانی کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے اگرچہ امدہ کو یہاں مکانی فاصلے کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن لغت میں ظاہراً یہ لفظ اس معنی کے لیے نہیں آتا، جیسے گناہگار آرزو کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے اعمال کے درمیان زیادہ زمانی فاصلہ ہوتا۔ اس کے برعکس نیکوکار جو ہی اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اپنے اعمال کے دیکھنے کے بعد وہ سوچیں گے کہ کاش بہت جلد ان تک پہنچ جاتے، یعنی جو ان کا اجر ہوگا، جو اس میں وہ بھلائی دیکھیں گے اس میں جلدی پہنچنے کی وہ خواہش کرتے، اور وہ یہ چاہتے کہ تھوڑے زمانے کا فاصلہ بھی نہ ہوتا۔ آیت کا اگلا حصہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پہلے تو خدا تعالیٰ لوگوں کو اپنے حکم کی نافرمانی سے ڈراتا ہے،
اور پھر بندوں پر اپنی مہربانی کا ذکر بھی فرماتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آیت کے یہ دونوں حصے سنت قرآنی کے مطابق خوف اور امید کا ایک حسین امتزاج ہیں، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ دوسرا حصہ واللہ رؤوف بالعباد پہلے حصے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کے لیے تاکید ہو، بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ میں تجھے اس کام کے خطرناک انجام سے ڈراتا ہوں، چونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ پر مہربان ہوں، اس لیے تجھے خطرے سے باخبر کر رہا ہوں۔ اگر مجھے تجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں تجھے اس خطرے سے آگاہ نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ جو بھی اعمال تم سر انجام دو گے ان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، وہ تمہیں دکھائے جائیں گے، اور جو پھر برے اعمال والے ہوں گے وہ یہ دعا کریں گے کہ یہ اس کا انجام اور یہ اعمال ہمارے سے دور ہی رہیں، اور جو نیک اعمال والے ہوں گے جب وہ اس کا انجام دیکھیں گے اور اس کا انعام دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت دیر ہو گئی ہے، یہ جلد ہی آ جاتے اور ہمیں یہ انعامات اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور جزا پہلے ہی ہمیں مل جاتی۔ تو اللہ ڈرا بھی رہا ہے اور یہ آگاہ بھی کر رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اچھے اعمال انجام دے کر آنا تاکہ برے اعمال کی تمہیں سزا نہ ملے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا ہر نیک اور برا عمل محفوظ ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال دکھائے جائیں گے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ایسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ کاش ہم جلدی آ جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔